عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسقون من رحيق مختوم وقال الله تعالى في موضع آخر يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. آج کا یہ السیرۃ النبویہ کے اس سبجیکٹ کو لے کر کے ہمارا تیسرا پارٹ شروع ہونے جا رہا ہے. الرحیق المختوم جو کہ ہم لوگ خاص کیے ہیں کتاب سیرت النبی پڑھنے کے لیے، تو یہ آج ہمارا تیسرا پارٹ ہے. پہلے پارٹ میں ہم نے سیرت کے متعلق کچھ باتیں جانی، پھر پچھلے پارٹ میں عرب محل وقوع، اس میں 3 اقسام پڑھے ہم عرب کے، ایک عرب عاربہ، ایک مستعربہ. تو پچھلے ہفتے جو ہم دوسرے پارٹ میں عرب عاربہ کے تعلق سے ہم نے پڑھا مفصل طور پر. ابھی انشاءاللہ آج عرب مستعربہ کے بارے میں انشاءاللہ آج پڑھا جائے گا. اور اس میں جو تیسرا جو عرب بائدہ ہے اس کے بارے میں معروف ہے کہ یہ قبیلہ وہیں پر ختم ہو گیا تھا، یہ سلسلہ وہیں پر ختم ہو گیا تھا اسی دور میں، کہیں اور بڑھوتری اس سلسلے کو ہوئی ہی نہیں، حتیٰ کہ آج عرب میں یہ خاندان سے لنک عرب بائدہ سے کوئی بھی قبیلہ یا کوئی بھی خاندان واقع نہیں ہے. تو عرب مستعربہ عبارت خوانی کون کریں گے؟ انشاءاللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرب مستعربہ ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جد اعلیٰ. ایک چیز جیسا میں شروعات میں پارٹس بتایا تھا، میں یہ پارٹ ختم ہونے پر ہمارا اختبار ایگزام ہوگا، تو ہمارے ایگزام میں مطلوب جو حروف پیچیدہ حروف ہیں جس کے معانی نہیں جانتے، تو ضروری ہے کہ آپ لوگ اس کے معانی جان لیں، کیونکہ یہ معانی بھی دیے جائیں گے انشاءاللہ، معانی بھی دیے جائیں گے اردو کے. ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر اور اوور کے باشندے تھے. یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا. اس کی کھدائی کے دوران جو کتابات برآمد ہوئے ہیں، ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان ان کے بعض تفصیلات اور باشندگان کے ملک کی دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے. جی، یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حزان تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون اور بیرون ملک مصروفی تگ و تاز رہا کرتے تھے. مصروف تگ و تاز رہا بزی تھے اسی میں پیغمبرانہ. جی، ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے. فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بد نیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا. اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی، اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں.
اور وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کو ان کی خدمت میں دے دیا. پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا. ایک منٹ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پہلا شہر تھا وہ شہر اور کے نام سے، جو آزر کا واقعہ ہم لوگ پڑھتے ہیں جہاں پر بتیں بنائے، قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. تو وہاں پر نوجوانی کے عالم میں تک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نوجوانی کے عالم میں بھی آ گئے، وہاں پر نوجوان تھے. پھر واقعہ بتوں کے ساتھ پیش آیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ پیش آیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ واقعہ پیش آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے شہر پر آئے جو شہر حران کے نام سے ہے. شہر حران کے نام سے ہے. یہ بالکل فلسطین کے قریب ہے. یہ شہر فلسطین اور اس میں کوئی دور کا فاصلہ نہیں ہے. آج وہ حران کے نام سے نہیں ہے. یہ شہر حران کے نام سے نہیں ہے، کچھ دوسرا اس کا نام ہے. تاریخ میں تو یہ نام نہیں دیا گیا ہے، کوئی دوسرے نام سے ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین گئے. وہاں پر فلسطین میں بادشاہ تھا. وہاں پر فلسطین اور مصر کا معاملہ یہ تھا، جو بھی اس وقت کا بادشاہ ہوتا اس کو فرعون کے نام سے کہا جاتا تھا. اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون کا جو واقعہ ہے، اس کا اصل نام فرعون نہیں ہے. فرعون اس کا اصل نام نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی فرعون ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بادشاہ اس وقت ہوتا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مصر چونکہ قریب ہے، فلسطین سے مصر یعنی ایجپٹ اس کو کہا جاتا ہے، قریب ہے، وہاں گئے تھے ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت کے سلسلے میں مصر گئے ہوئے تھے. وہاں جانے کے بعد مصر میں کوئی بھی عورت اگر گزرتی وہاں پر، بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، سارہ علیہ السلام کو اس نے دیکھ لیا اور بری نیت کا ارادہ کر لیا، برا ارادہ اپنے دل میں کر لیا حضرت سارہ رضی اللہ تعالی یا علیہ السلام کے سلسلے میں. تو اس کے بعد فوری طور پر یہ پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر جھوٹ کہا کہ یہ میری بہن ہے، کیونکہ اس وقت کا دور ایسا تھا کہ اگر کسی کی یہ کہا جاتا تھا کہ بہن ہے تو کوئی بھی اسے ہاتھ نہیں لگاتا تھا. اگر بیوی ہوتی تو اس کے ساتھ برا ارادہ کرتے تھے اس دور میں. اور حدیث میں بخاری شریف کی حدیث بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں آئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ کہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ کہی ہیں. اس میں پہلا جھوٹ کیا تھا؟ انی سقیم، یہ جو کہا تھا کہ میں بیمار ہوں. جب پورے لوگ باپ دادا سب لوگ بلائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ چلو ہمارے ساتھ وہاں پر عید منانے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں بیمار ہوں، نہیں آ پاؤں گا. ایک جھوٹ. دوسرا جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ تلوار لے کر کے میں کچھ نہیں جانتا، اس کو پوچھ لو. یہ بھی جو ہے پورے بتوں کی گردنیں اڑا دیے تھے، بڑے بت کے ہاتھ میں تلوار تھما دیے تھے. اور جب ان لوگوں نے پوچھا کہ کس نے ایک کام کیا ہمارے بتوں کے ساتھ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نہیں جانتا، بلکہ آپ اس بڑے بت سے پوچھئے. تو میرے کیف مناظرانہ کیفیت تھی وہ وقت جو ہے، مقصود جو ہے مناظرہ کرنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. یہ بھی ایک مناظرہ تھا. اور دوسرے طریقے سے یہ بھی جو چاند والا واقعہ ہے، سورج کو دیکھ کر کے میرا رب ہے، تاروں کو دیکھ کر کے میرا رب ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ اصل میں مناظرہ تھا. سامنے والوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اللہ ہے، وہی رب ہے، وہی عبادت کے قابل ہے، یہ بتانا مقصود تھا. توحید ثابت کرنا مقصود تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو اس میں تیسرا جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بیوی ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہن کہا. اور ایک جو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن پوری امت پریشان ہوگی، حیران کن ہوگی، اللہ تعالیٰ سے سفارش کروانے کے لیے پورے نبیوں کے پاس جائے گی. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئیں گی. جیسے ہی آئیں گی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی اعتذار کیے کہ میں نے زندگی میں 3 جھوٹ کہے ہیں. یہی عذر پیش کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے نبی کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیے. تو بہرکیف یہ 3 جھوٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. وہاں پر کیا ہوا؟ بادشاہ یہ کیا کہ ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ حضرت سارہ کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ. حدیث کی بات ہے بخاری شریف کی. تو جیسے ہی وہ شخص حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آگے بڑھا، حضرت سارہ کو پکڑنے کے لیے گیا تو زمین میں دھسا دیا گیا. وہ
زمین میں دھس گیا، وہ بالکل آدھا زمین میں دھس گیا. تو فوری طور پر حضرت سارہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے بچا لے اللہ تعالیٰ. تو حضرت سارہ نے دعا کی، تو جیسے ہی باہر نکلا وہ پھر دوبارہ حملہ کرنا چاہا، پھر یہاں تک شولڈر تک تقریباً وہ دھس گیا. اس کے بعد پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. تو برکیف حضرت سارہ نے دوبارہ دعا کی. تو اس کے بعد وہ شخص کہا کہ تو ضرور اللہ کی بندی ہے. آ کر کے فرعون کے پاس، اس وقت کے فرعون کے پاس یہ واقعہ جیسے ہی نقل کیا، یہ واقعہ ذکر کیا، تو فرعون بھی سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مقرب بندی ہیں. تو برکیف اسی وقت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، انہیں جو ہے فرعون نے، ان کی بیٹی تھی، یہ کئی تاریخوں میں، دوسری ایک تاریخ ہے شبلی کے نام سے، ایک تاریخ حنفیوں کی بہت معروف کتاب ہے شبلی، تاریخ شبلی جو ہے بہت، اور غیر معمولانہ اس کو جو ہے کیا بولتے ہیں، تعریف ہو گئی، اس کی تشہیر ہو گئی بہت زیادہ، حالانکہ ویسی کوئی خاص باتیں ہیں. اور ہمارے اہل حدیثوں کا ماشاءاللہ اس میں بہت اچھا کام ہوا ہے. یہ کام جو ہے سیرت انسائکلوپیڈیا، سیرت میں سب سے بہترین کام ہوا ہے اس کتاب میں. اور واقعی مقدمہ سیرت میں جتنا انہوں نے نقل کیا ہے، علماء کی ایک جماعت ہے، باقاعدہ طور پر پاکستان کے کبار علماء کی ایک جماعت ہے جنہوں نے جتنا کام انہوں نے کیا ہے سیرت میں. اور شبلی رحمہ اللہ علیہ، شبلی نعمانی رحمہ اللہ علیہ، ان کی کتاب السیرۃ النبویہ کے نام سے ہے، بہت مشہور ہے. تو اس میں ان کے مقدمے میں کئی خامیاں ہیں. انہوں نے قیاس کو، یعنی عقل کو نقل سے زیادہ مقدم کیے ہیں، عقل کو نقل سے زیادہ مقدم کیے، کئی بیجا دلیلیں دیے ہیں. تو بہرحال تمام ان دلیلوں کا رد اس کتاب میں کیا گیا ہے، اس کتاب میں رد کیا گیا ہے. تو میرے کیف مذکور ہے یہ بھی، جیسے ہی فرعون جب معلوم ہو گئی، حقیقت معلوم ہو گئی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ مقرب بندی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو فوری طور پر انہوں نے اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کر دیا ان کی خدمت کے لیے. حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی حاجرہ کو ان کے حوالے کر دیا. تو یہ السیرۃ النبویہ شبلی میں کیا ذکر ہے کہ فرعون کی ایک لونڈی تھی، فرعون کی ایک لونڈی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ فرعون کی بیٹی ہی تھی حاجرہ. اس کے بعد حاجرہ سے حضرت سارہ علیہ السلام نے نکاح کروا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، دوسرا نکاح. جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کے ہمراہ لے کر واپس تشریف لائے، فلسطین واپس تشریف لائے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے ایک فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا. لیکن اس پر حضرت سارہ علیہ السلام کو جو بے اولاد تھی بڑی غیرت آئی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں. حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ علیہ السلام کی بات ماننی پڑی، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے. اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ، بے آب و گیا، آب کہتے ہیں پانی کو کہتے ہیں، بے آب و گیا یعنی ایسی جگہ جہاں پر پانی بھی نہیں اور ایک دم صحرا علاقہ، ریگستان جسے کہا جاتا ہے. جی، بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا. اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی. سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں کترا کر نکل جاتا تھا. وہیں ایک بہت بڑا درخت تھا، وہیں مسجد حرام کے وہیں ایک بہت بڑا درخت تھا، نہیں ہاں وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا. اچھا وہ نہیں اس میں. اچھا، آپ علیہ السلام نے اسی درخت کے پاس حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا. اس وقت مکے میں پانی نہ تھا، آدم اور آدم زاد، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا. اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے. لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی. مگر اس مشکل کے وقت
اس مشکل کے وقت پر اللہ کے فضل و کرم سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرضہ تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا متاع حیات بن گیا۔ تفصیلات معلوم و معروف ہیں جی۔ کچھ عرصہ بعد یمن سے ایک قافلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکے میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکے کی گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ دیکھیے ایک چیز اس میں غور کرنے کی یہ ہے کہ عرب عاربہ جو ہم پڑھے تھے اس میں بھی جو اصل تھے، جو آئے ہوئے تھے عرب جن کی نسلیں آگے بڑھی، وہ یمن ہی سے آئے ہوئے تھے۔ اور دوسری چیز عرب مستعربہ جو پھیل رہا ہے، یہ لوگ بھی یمن سے ہی آئے ہوئے ہیں۔ بعد میں ان لوگوں کی نسلیں وہاں پر پھیلی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہی کے خاندان، مضر نام کا آگے آئے گا انشاءاللہ، مضر نام کا شخص تھا بادشاہ، اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی بیٹی ان کی زوجیت میں دے دیا۔ پھر وہیں سے ان کی 12 نسلیں آئیں، 12 اولاد آئیں، پھر ان کے خاندان پھیلائے، اس میں سے 2 خاندان مشہور ہیں، انشاءاللہ آگے بات آئے گی۔ تو میرے کیف غور کرنے کی بات یہی ہے کہ یمن ہی سے عرب عاربہ ہو، عرب مستعربہ ہو، وہ اصل یمن سے ہی آئے ہوئے تھے جی۔ ایک چیز اور یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا تو جیسے ہی پھوڑا گیا تھا تو فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس کے اندر کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے، اس فتح مکہ میں مسجد الحرام کے اندر داخل ہوئے، تو بت اور بھی کچھ تھے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بنایا ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت بنایا ہوا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کا بت بنایا ہوا تھا۔ تو فوری طور پر اس میں طرح کے شرک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعوذ باللہ، یہ انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ ایسے شرکیہ کام نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس وقت تک بھی ان بتوں کو، ان مجسموں کو بنائے گئے تھے حضرت۔ تو بریر کیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شکل کا بت ہے، مجسمہ ہے جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے متروکات کی نگاہ داشت کے لیے، نگاہ داشت کہتے ہیں نگرانی کرنے کے لیے، اپنے متروکات یعنی کس کو چھوڑ دیے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ بیوی حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ دیے، تو نگرانی کرنے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے کیا معاملہ ہے، چھوڑ دیا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں چھوڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ اس میں اوپر پیراگراف میں ایک اور بات یہ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت حاجرہ سے اولاد دی اسماعیل علیہ السلام کو، تو یہاں پر پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام غیرت میں آ گئی کہ پرانی بیوی تھی، اولاد نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ، تو ظاہر سی بات ہے عورتوں میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو فوری طور پر اس میں جملہ یہ ہے کہ حالات ایسے بنا دیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبوراً جانا پڑا۔ تو اس سے ضروری نہیں کہ صرف حالات ہی تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا ساتھ میں، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، یہ اصل تھا، یہ چیز اصل تھی۔ اس کے علاوہ حضرت سارہ علیہ السلام بار بار پریشان ہوتی تھی، حضرت حاجرہ رضی اللہ علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنا، یہ سب چیزیں ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اور تاریخوں میں بات آتی ہے کہ سب سے پہلے جو پیچھے لٹکا ہوا کپڑا جس عورت نے پہنی وہ حضرت حاجرہ نے پہنی۔ جب بھی وہ جاتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے لیے تو وہ نقش قدم کو دیکھ کر کے پہچان لیتی تھی، کون؟ حضرت سارہ۔ تو اس لیے وہ پیچھے اتنا لمبا کپڑا پہنی ہوئی تھی کہ جیسے ہی چلتی تاکہ اس کپڑے سے نقش و قدم مٹ جائیں اور سارا پہچان نہ سکے۔ تو میرے یہ سب غیرتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی مجبور کی، مگر اصل چیز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جو وہاں پر ہجرت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا جی۔
वक्तन फवक्तन। वक्तन फ़क्तन तक तशरीफ़ लाया करते थे, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि इस तरह इनकी आमद कितनी बार हुई। अलबत्ता तारीख़ी माख़ज़ में 4 बार इनकी आमद की तफसील में महफूज है ये है। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन में अपनी दावत का काम कर रहे थे हज़रत सारा के साथ। यहाँ पर मक्के में छोड़ गए थे हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आना यहाँ पर निगहदाश्त के लिए, निगरानी के लिए, ये कितने बार था? तारीखों में और कुरान मजीद की आयत पर गौर करने से, हदीस पर गौर करने से 4 मरतबा जिक्र आता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आना। जी, ये 4 मरतबा जहन में रखें इंशाअल्लाह। कुरान मजीद में बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखलाया कि वो अपने साहिबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह कर रहे हैं। ये ख्वाब एक तरह का हुक्म इलाही था और बाप बेटे दोनों में इस हुक्म इलाही की तामील के लिए तैयार हो गए। और जब दोनों ने सर तस्लीम जम कर खम कर दिया और बाप ने यानी कबूल कर लिया। जी, और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया तो अल्लाह ताला ने पुकारा, ए इब्राहीम, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया, हम नेककारों को इसी तरह बदला देते हैं। यकीनन ये एक खुली हुई आजमाइश थी और अल्लाह ने इन्हें फिदिये में एक अजीम ज़बीहा अता फरमाया। मजमू बाइबल की किताबी पैदाइश में मुज़क्कर है कि मज़कूर है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से 13 साल बड़े थे और कुरान का सियाक बतलाता है कि ये वाक़या हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पेश आया था, क्योंकि पूरा वाक़या बयान कर चुकने के बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत का जिक्र है। जी, इस वाक़े से साबित होता है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को के जवान होने से पहले कम से कम एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के का सफ़र ज़रूर किया था। बक़िया 3 सफ़रों की तफसील सही बुखारी की एक तवील रिवायत में है जो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन मरवी है। इसका खुलासा ये है। 1 मिनट, तो पहली मरतबा कब आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? ये ज़रूरी है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले आए। कैसे? सूरह साफ़ात की आयतें देखें, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा क़ाला या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। तकरीबन 5 आयतें हैं जिसमें जिक्र यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब पड़ा था कि वो अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। ये एक तरीके से ख्वाब था और ख्वाब के साथ साथ हुक्म इलाही था, अल्लाह ताला का हुक्म था कि करना है, आजमाना चाह रहा था अल्लाह तबारक व तआला। तो बहरहाल अंबिया के ख्वाब भी वही हुआ करते हैं और कभी कभी सच, अक्सर व बेशतर सच होते हैं अंबिया के ख्वाब भी। तो जैसे ही हुक्म आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए मक्का, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी जवान नहीं हुए थे, बालिग होने से पहले की बात थी। आने के बाद ये वाक़या जिक्र किया तो फौरी तौर पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कबूल कर लिया। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। अल्लाह तबारक, जैसे ही लिटाए, चित लिटाए, हाथ में सत्तूर भी ले लिए, या जो आला जिससे ज़बह करते हैं वो आला ले लिए। तो जैसे ही ज़बह करने जा रहे थे फौरी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आई कि आपने ख्वाब अपना सच कर दिखाया, आप अपनी इस आजमाइश में, इस इम्तिहान में आप कामयाब हो गए हैं। तो बहरहाल वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर फौरी अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़बीहा बदील में ला लिया। उसके बाद इससे मालूम होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक बार इनके बालिग होने से पहले आए। फिर आगे की आयतें, उसके फौरी 2 आयतों के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यन मिनस सालिहीन। हमने फिर एक नेक नबी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की हमने बशारत दी, खुशखबरी दी। किसको? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो ये तरतीब जो है आयतों का, ये खुद आयतों का सियाक बताता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले एक मरतबा मक्का गए थे और 3 मरतबा बुखारी शरीफ की तफसीली रिवायत है, यहाँ पर मुख्तसर बयान किए हुए हैं कब कब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का आए निगहदाश्त के लिए। सियाक का माना पिछला, पास्ट। आयत का सियाक बताता है, यानी सियाक व सबाक बोलते हैं। सियाक कहते हैं पीछा, पास्ट, सबाक कहते हैं आगे का। जी, जपने लगे। जी,
یعنی جپنے ان کی لگے، نگاہوں میں اچھے ہوتے گئے، اچھے ہوتے گئے، کر دی جی۔ ترکہ دیکھنا چاہیے۔ حالت دریافت کیے دریافت یہ فارسی لفظ ہے، معلوم کرنا جی۔ مضاف بن عمر صاحب زدی تھی۔ تو دیکھیے یہ دوسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو ملاقات نہیں ہوئی حضرت اسماعیل سے۔ حاجرہ علیہ السلام وفات پا چکی تھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہاں پر ملاقات نہیں ہوئی، تو گھر گئے، حالات دریافت کیے تو بیوی نے شکایت کی، تنگ دستی کی کہ کھلاتے نہیں ہیں، پلاتے نہیں ہیں، بہت تنگی معاملہ ہے، وقت بھی نہیں دیتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دو شکایتیں اس میں اہم شکایت تھی، ایک وقت کی شکایت کی اور دوسری شکایت کی تنگ دستی کی۔ وقت بھی نہیں ہے اور کھانے پینے کے لیے برابر مہیا بھی نہیں ہوتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوری طور پر چوکھٹ بدلنے کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ یہاں پر دو نقطے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اس بات میں کہ غیبت کسی عام آدمی کے مقابلے میں ایک عالم کی غیبت اگر ہو، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ زیادہ گناہ ہوگا اس کے حق میں بنسبت عام آدمی کے۔ ایسے تو عام گناہ ہی ہے غیبت، مگر عالم کے حق میں غیبت کرنا یہ زیادہ گناہ ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک نبی تھے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کے تحت فقہا کہتے ہیں کہ ایک عالم کی غیبت کرنا یہ زیادہ گناہ کی بات ہوگی اس کے حق میں۔ دوسری چیز کہ طلاق دینا باپ کے حکم سے، والدین کے حکم سے طلاق دینا، اگر والدین کہہ دیں کہ طلاق دے دیں تو اس میں شرط ہے کوئی ایک شرعی عذر رہنا، ایسا نہیں کہ عام طور پر کوئی کہہ دیے کہ طلاق دے دیں تو طلاق دے دیں۔ بیوی اور بہو کا مسئلہ، اس کا ساس اور بہو کا مسئلہ ہوا تو غصے میں ساس کہہ دی کہ طلاق دے دیں، تو نہیں ہوگا معاملہ، ایسا معاملہ نہیں قبول ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک شرعی عذر ہو جس کی وجہ سے رکاوٹ بن رہی ہے یہ بیوی۔ جیسے مثال کے طور پر بچہ شادی سے پہلے نمازوں کا پابند تھا، فجر کی نماز کا پابند تھا، بیوی آنے کے بعد نمازوں کی پابندی، دین سے دوری، اگر باپ دیکھتا ہے یا والدہ دیکھتی ہے کہ واقعی جو ہے اس کے دین میں کمی آ رہی ہے، نقص آ رہا ہے، تو لہٰذا اگر حکم دے دیں اس شرعی عذر کی بنیاد پر تو ضرور واجب ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے حکم کی تعمیل کریں۔ شرعی عذر اس میں شرط ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر ایک شرعی عذر تھا۔ شرعی عذر یہ تھا کہ نبیوں کی اہلیہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لے۔ اگر اس عورت کی شکایت حضرت ابراہیم علیہ السلام قبول کر لیتے، اور موقع دے دیتے تو یہ اور شکایتیں زندگی پر رہ جاتی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دعوت میں رکاوٹ بنتی تھی، یہ شکایت اور ان کی شکایت اور ان کے ہیلے بہانے یہ دعوت میں رکاوٹ بنتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے ایک شرعی عذر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شرعی عذر کو ختم کرنے کے لیے حکم دے دیا کہ طلاق دے دیں۔ جی، اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس واقعے میں اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہت سے احوال دریافت کیا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کیا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے۔ دیکھیے تیسری مرتبہ تو دو مرتبہ ملاقات نہیں ہوئی۔ پہلی مرتبہ ملاقات ہو گئی جو ذبح کرنے کا واقعہ تھا، دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ ملاقات نہیں ہوئی۔ دوسری مرتبہ وہ بہو جو شکایتیں کی، تنگ دستی بیان کی، طلاق دینے کا حکم۔ تیسری مرتبہ یہ بہو جو واقعی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تائید کر رہی ہیں اور ساتھ دے رہی ہیں دعوت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس دفعے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب چوتھی مرتبہ، اس کے بعد یہ آخری کے تین مرتبہ جو آخری کے، یہ پورے بخاری شریف کی طویل روایت ہے۔
کتاب الانبیاء میں. اس کے بعد پھر تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے. جی. دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے. یہ ملاقات اتنی طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے. اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا. بنیاد کھدوا کر کھود کر دیواریں اٹھائی اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی. اللہ تعالیٰ نے محض رک جائیں. دیکھیے یہ چوتھی مرتبہ ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. یہاں پر ایک باپ بیٹے کا جو پیار ہوتا ہے, جو جدائی ہوتی ہے, اس چیز کو بھی بیان کی گئی. ظاہر سی بات ہے کیسی حالت ہوگی کہ ایک بچپن میں بلوغت سے پہلے بیٹے کو چھوڑ کر کے گئے اور واقعی ایک لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی یہاں پر. تو یہاں پر کعبے کی تعمیر کی یا تجدید کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے کعبے کی تعمیر کی یا تجدید کی؟ سوال ہے میرا, سوال کر رہا ہوں میں. جی, تعمیر کی یا تجدید کی؟ تجدید مینس رینیول. جی, تعمیر مطلب پورا مکمل بنانا. جی 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 بالکل یہی ہے رینیول. اس میں اختلاف ہے علماء کا. بالکل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین, کہ پہلا گھر جو مومنوں کے لیے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکے میں ہے. بکہ کہتے تھے اس کو, پہلا نام مکے میں ہے. یہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی اور برکت کی جگہ بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے یہ واقعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑنا, تو وہاں پر ایک ٹیلے تھے وہاں پر. تو یہ تجدید رینیول کیے, اس کو مکمل جو ہے تعمیر کا لفظ جو ہے اتنا اردو میں بھی استعمال کرنا بہتر نہیں ہے, بلکہ جو ہے تجدید کا لفظ ہی استعمال کرنا یہ بہتر ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ جگہ ایک معزز جگہ تھی, محترم جگہ تھی, جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرما دیا ہے. تو تجدید کی وہاں پر. جی. اللہ تعالیٰ نے مغازہ کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے, جن کے نام یہ ہیں نابت یا نیایوت, خدار, ادبائیل, ہشام, مشمع, دوما, میشا, جدو, حدود, تیمہ, یتور, نفیس, خدمان. ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلہ وجود میں آئے اور سب نے مکے ہی کے بودپاش اختیار کی. ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا. ظاہر سی بات ہے یہ اصل یمنی تھے اور سلسلہ وار یمن اور مصر سے تجارت کا پرانا ایک سلسلہ جاری رہا ہے اور آج تک بھی باقی ہے یہ. جی. بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرونی عرب بھی پھیل گئے. اور ان کے حالات زمانے کی دبیس تاریکیوں میں باریک تاریکیوں میں دب کر رہ گئی. صرف نابت اور خدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنا ہے. یعنی جو بقیہ 12 میں جو 10 ہیں یہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے کہاں گئی اولاد. عرب میں اطراف پھیل گئے, بیرون عرب میں اور اندرون عرب میں پھیل گئے. صرف یہ 2 قبیلے یعنی جو 2 اولاد ہیں, نبطی کہتے ہیں اس کو, نبطی. اور آج بھی کئی عربی جو ہے لقب رکھتے ہیں نبطی کے نام سے, کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے ہے ہمارا سلسلہ, نبطی کے نام سے. توا سے ہے یہ, اب اس میں تا سے آیا ہے, اصل توا ہی آنا چاہیے, نبطی. اور دوسرے جو ہے قیدار, ان کا سلسلہ برابر چلا رہا ہے. اب یہ 2
بیٹوں کے بارے میں ان کا سلسلہ کیسے کیسے پھیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ذکر کیا گیا ہے. نبتیوں کی تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا. انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد پیش کے لوگوں پر اپنا باز گزار بنا لیا. مطلب ہمراہ ساتھ میں بنا لیا ان کو، ساتھ میں گزرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے موقع. وہ ادھر گئے تو وہ ادھر، یہ ادھر آئے تو ادھر، خود بھی جو ہے حصہ بن گئے. جی بطران کا ان کا دارالحکومت تھا. بطرا یہ قبیلے کا نام، یہ حجاز میں ایک قبیلے کا نام، یہ آج بھی اسی نام سے ہے. مکے سے مدینے کے راستے میں بطرا کے علاقے کے نام سے یہ قریہ آج بھی ہے، بطرا کے نام سے. جی بطرا ان کا دارالحکومت تھا. کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی، یعنی ہمت نہ تھی. جی پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبتیوں کو قصہ پارینہ مطلب ختم کر دیا، ان کو سرے سے ختم کر دیا. قصہ پارینہ معنی سرے سے ان کی نسل کو ختم کر دیا. مولانا سید سلیمان ندوی کی ایک دلچسپ، سلیمان ندوی بولے تو مشکل ہو جائے گا پھر. سلیمان ندوی کی ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا گیا کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس و خزرج قحطانی عرب نہ تھے. جی قحطانی عرب نہ تھے، بلکہ کون ہے یہ اوس اور خزرج؟ ذکر کیا ہوں میں اس سے پہلے کے درس میں. جی مدینے میں 2 قبیلے تھے جی، وہ قبا اور اس کے پاس مسجد جمعہ کے پاس. مگر کس کی نسل سے تھے یہ؟ جی بالکل صحیح، ازد کی نسل سے. عرب عاربہ میں ان کی جو اولاد تھی ازد، وہ جو 4 نامے ہیں 5 نامے ہیں اس میں ازد تھا. ازد میں یہ عمرو بن اوس اور خزرج انہی کے قبیلے ہیں. عمرو بن آپ ازد کے اس میں سب سے پہلا نام دیکھیں. نہیں سوری عمرو بن نہیں، ثعلبہ بن عمرو معذرت، ثعلبہ بن عمرو، یہ انہی کی نسل میں سے 2 قبیلے ہیں. تو بہرحال یہ بہت اختلاف، یہ تاریخی اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل انہی کی نسل سے ہیں. کس کے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کی جو ایک بیٹے نبتیوں کی نسل میں سے یہ جو 2 قبیلے مدینے میں تھے، مسجد قباء کے پاس اور مسجد جمعہ کے پاس، وہاں کے قبیلے ہیں. مگر دوسرے احباب کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ عرب عاربہ کے جو ازد ہیں، ازد کی نسل سے، ثعلبہ بن عمرو کی نسل سے ہیں. تو بہرحال یہ صاحب کتاب جو ہے اس کو راجح قرار دیا. مگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں سیرت النبوی جو رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین جو کتاب ہے، اس میں صاحب کتاب ذکر کیے ہیں کہ یہ اصل نبتیوں کی ہی کے ہیں، یہ نبتیوں ہی کے ہیں. مگر ارجح اللہ عالم تاریخی بات ہے، راجح قرار نہیں سکتا. رحیق المختوم کتاب ہے. اب اس کتاب کے بارے میں ایک بات مجھے بہت زیادہ سنی گئی مدینے میں دوسروں کے وسیلے سے. بات یہ سنی گئی کہ جو ممتحن تھے اس وقت، الرحیق المختوم جب مسابقہ چلا، جو ممتحن تھے اس وقت، ان کے فرزند کہتے ہیں کہ 4-5 سال پہلے تھے وہ، اللہ عالم، مدینے میں ہم لوگ سنے کہ ان کے فرزند کہا کرتے تھے کہ میرے والد کی طرف سے یہ جملہ ہے کہ الرحیق المختوم کو صرف نام سے 30 نمبر مل گئے. 30 نمبر الرحیق المختوم، صرف یہ نام سے ہی 30 نمبر مل گئے اس کتاب کو. تو میرے کیف یہ سنی گئی خبر ہے. اب جہاں تک ہے قوی روایت ہے یہ. جی دوسری نبتیوں کے تعلق سے گیا، ابھی قیدار بن اسماعیل کے تعلق سے. جی بلکہ اس علاقے میں نبتی بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کچی رہ گئی وہی تھی. جی وہی تھے. جی قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکے ہی میں پھلتی پھولتی ہو رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا.
عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر نہیں، سلسلہ نسب صحیح طور پہ یہیں تک محفوظ ہے، مگر یہ روایت جو ہے ضعیف روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسل سے نام گناتے ہوئے عدنانی تک سٹاپ کر دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ روایت اکثر علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جی آگے تک باقاعدہ طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ لنک ملتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کیوں ہے یہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کیسے ہیں؟ وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ قیامت تک جتنے انبیاء آئیں گے وہ میری نسل سے آنا ہے، قیامت تک جتنے انبیاء آئیں گے وہ میری نسل سے آنا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، وہیں سے یہ جو مختلف پھیل گئے لوگ اسرائیل، بنو اسرائیل، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں ایک بھائی تھے، اصل کہتے ہیں وہیں سے اسرائیلی جو پھیلے انہی کی نسل سے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جی عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں 21ویں پشت پر پڑھتے ہیں یعنی 21ویں پشت۔ بعض روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلے نسب کا ذکر فرماتے تو عدنان تک پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے ہیں کہ ماہرین انصاب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتے ہیں۔ جی حضرت اسحاق علیہ السلام سے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ عالم، اللہ عالم۔ چلا دیکھ کے بتاتا ہوں میں انشاءاللہ، اگلے درس میں بتاتا ہوں میں ضرور۔ بہرحال معد کے بیٹے نزارہ سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کا علاقہ معدہ کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزارہ کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: یاد، انمار، ربیہ اور مزر۔ ان میں سے مؤخر ذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئی۔ چنانچہ کون سی؟ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انزا، عبدالقیس، وائل، بکر، تقلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مزیر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ یہ 2 نام بہت زیادہ رکھتے ہیں عربی لوگ، وائل اور بکر عربی لوگ بہت زیادہ رکھتے ہیں سعودیہ میں نام ہے۔ جی مزیر کے 2 بڑے قبیلے میں تقسیم ہوئے: قیس ایلان بن مزر، الیاس بن مزر۔ جی یہ قیس ایلیان سے بنو سلیم، بنو حوازین، بنو غطفان سے ابس، زبیان، اشجع، غنی بن اعصر۔ الیاس بن مزیر سے تمیم بن مرہ، حذیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ قہر بن ملک بن نصر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریش شاخوں کے نام یہ ہیں: جمع، سہم، عدی، معظم، تمیم،
زہرا خزی بن کلاب کے خاندان یعنی عبدالدار، قصی بن کلاب، قصی بن کلاب، خزی بن کلاب کے خاندان یعنی عبدالدار، اسد بن عبد العزا جی، اور عبد مناف، یہ تینوں خزی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے جن سے 4 ذیل قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم، مطلب اور ہاشم۔ انہیں ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ جی، مختصر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، ابراہیم، اسماعیل، کنانہ، قلم دوسرا ہوگا، ہے اس میں، اسماعیل، جی، کنانہ، قریش، بنو ہاشم، جی، قریش، بنو ہاشم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابھی نام نہیں، نام انشاءاللہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ شروع ہوگی وہاں سے نام کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس میں لنک حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جو نام ہے وہ ذکر کروں گا۔ یہ بس یہ پیراگراف میں یہی چیز ہے، یہ ترتیب جو بنائی گئی ہے یہی ترتیب ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، پھر یہاں سے کنانہ، قریش، بنو ہاشم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیراگراف میں اتنی ہی بات ہے۔ جی، جی، اس سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم سے میرا انتخاب کیا۔ یہی ترتیب ہے، سب کو نظر آ رہا ہے؟ جی، بھی کر لیں۔ مختصر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھا گروہ میں بنایا، پھر اچھا گروہ میں بنایا، پھر ان کی بھی دو گروہ میں سے زیادہ اچھا گروہ کا انتخاب کیا، نہیں اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ دیکھیں اس میں ایک بات ہے کہ پہلی بات بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، سب سے اچھے گروہ میں بنایا، تو گروہ سے مراد یہاں پر انبیاء کا گروہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو کئی لوگ اس میں تھوڑی غلطی کر لیتے ہیں، اور میں شاید ایک کسی حنفی شخص کا رسالہ پڑھا ہوں تو اس میں یہ ذکر کیا کہ دیکھو یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو موازنہ کر رہے ہیں کہ کون سب سے افضل ہے، نعوذ باللہ۔ صاحب کتاب کا یہ مقصود نہیں ہے، سب سے اچھے گروہ سے مراد انبیاء کا گروہ مقصود ہے، جی، کیونکہ جو ہے انبیاء کو تفضیل یہ جائز نہیں ہے، ایک نبی کو دوسرے نبی پر تفضیل دینا، فضیلت دینا یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ حدیث اس سلسلے میں وارد ہے، عقیدہ ہے سب لوگوں کا۔ جی، بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھرتی گئی، چنانچہ قبیلے عبد القیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے
خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے۔ بنو حنیفیہ بن صعب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز ہجر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین ساحل کاظمہ بحرین ساحل کاظمہ خلیج سواد عراق ابالا اور حیت تک کے علاقوں میں پورے علاقوں کے نام ہیں بحرین ساحل کاظمہ خلیج سواد عراق یہ سب علاقوں کے نام ہیں جی۔ بنو تغلب جزیرت فراتیہ میں اقامت گزر ہوئے، البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی جی۔ بنو تمیم نے بادیہ بصرہ کو اپنا وطن بنایا جی۔ بنو سلیم نے مدینے کے قریب ڈیرے ڈالے، ان کا مسکن وادی القرآ سے شروع ہو کر خیبر اور مدینے کے مشرق سے گزرتا ہوا ہرا بنو سلیم سے متصل دو پہاڑوں تک ہرہ ہے تشدید کے ساتھ ہرہ جی۔ بنو سلیم سے متصل دو پہاڑوں تک منتہی ہوتا تھا ختم ہوتا ہے جی۔ بنو ثقیف نے طائف کو اپنا وطن بنا لیا اور بنو حوازن نے مکے کی مشرق میں وادی اور اوتاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے، ان کا مسکن مکہ بصرہ شاہرہ پر واقع تھا۔ بنو اسد تیمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے، ان کے اور تیمہ کے درمیان بنو تائی کا ایک خاندان 72 آباد تھا۔ بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ بنو زبیان تیمہ کے قریب حوران کے اطراف میں آباد ہوئے۔ تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے تھے، کنانہ کے خاندان رہ گئے تھے، ان میں سے قرشی خاندانوں کی بود باش مکے اور اس کے اطراف میں تھی۔ یہ لوگ پراگندہ تھے۔ ان کی پراگندہ حال بولتے نا، جو بالکل برے حال میں ہو، پراگندہ حال بولتے ہیں اس کو جی۔ ان کی کوئی شہزادہ شیرازہ بندی نہ تھی، یعنی کوئی کمائی کا ذریعہ، تجارت کا ذریعہ، کوئی بھی ان کی اصلیت حقیقت اس سلسلے میں تھی ہی نہیں کچھ بھی جی۔ تاکہ خصی بن کلب ابھر کر منظر عام پر آیا اور قریش کی قرشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہرہ در کیا، آگاہ کیا اس سلسلے میں یہاں پر جی قصی بن کلب یہ اصل ہیں جو قریشیوں کو، عرب خاندان کو، قریشیوں خاندان کو عبور پر لانے کے لیے یہ اصل ہیں قصی بن کلب۔ یہ مختصر سا ایک چھوٹا تفصیل نقشہ ڈالوں گا، اس کو سمجھ لیں انشاءاللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کی کل 12 اولاد تھیں، تو 12 کو چھوڑ دیں، جو مشہور تھیں وہ 2 اولاد تھیں، وہ ایک نابت، نبتیوں کو جس کو کہتا ہے نبتی لکھ لیں، نابت کے بہتر یہ ہے توا کے ساتھ، نبتی قیدار۔ نبتیوں کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ یہ بطرا جو مکہ اور مدینے کے درمیان ہے، اس کو اپنا سینٹر بنایا اور صاحب کتاب کے مطابق جس کو راجح قرار دیے ہیں، انہی کی نسل سے یہ جو 2 قبیلہ ہے، اوس اور خزرج۔ دوسرے قیدار کے 4 لڑکے تھے، یاد، انمار، ربیعہ۔ یاد،
انمار، ربیعہ، مضر، یہ اصل ہیں پھیلنے میں، مضر ہیں یہاں پر. پھر مضر سے دو قبیلے آئے، قیس، عیلان. اور دوسرے بیٹے تھے الیاس. ان کے بنو حوازن وغیرہ سب تھے. حوازن اصل تھے ان کے، حوازن اصل تھے انہوں. یہ علاقے کا نام نہیں بلکہ ان کی اولاد، ان کی نسل کی بات کر رہا ہوں. حوازن اصل اولاد ہیں، کئی اولاد ہیں، اس میں جو مشہور و معروف ہے وہ حوازن اولاد ہیں. اور اس میں کنانہ ہے الیاس سے. حذیل وغیرہ ہیں مگر جو مشہور ہوئے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، وہ کنانہ ہیں. پھر انہی سے ہاشم، قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے ہیں. قریش، بنو ہاشم، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد والا درس عرب حکومتیں اور سرداریاں. اس میں ایک چیز بتائی جائے گی انشاءاللہ، اگر نہ بتاؤں تو یاد دلائیں. بادشاہت اسلام کی نظر میں کیسا، کیا رخ ہے، کیا معاملہ. جیسے عرب میں بادشاہت چل رہی ہے، بادشاہ رہتے ہیں، ملک رہتے ہیں، تو اسلام کے ترازو میں اس کی کیا حقیقت ہے. انشاءاللہ اس چیز کو بیان کر کے اس کے بعد وہ شروع کریں گے انشاءاللہ. عرب حکومتیں اور سرداریاں. صفحہ نمبر 70 تک انشاءاللہ ہمارا پہلا ایگزام ہوگا. میری کتاب میں 70 ہے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شروع ہونے تک نہیں صفحہ نمبر 70 تک اور آگے پوری عرب حالتیں یہ سب ملا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے تک بس ختم کریں. یہ انشاءاللہ جیسے ہی ختم ہو جائے اس کے فوری بعد کی کلاس ایگزام ہوگا. اور ایگزام انشاءاللہ اردو جو جانتے ہیں اردو پرچہ بھی ہوگا اور رومن اسکرپٹ میں بھی ہوگا. جو رومن اسکرپٹ جاننا چاہتے ہیں وہ بہتر ہے. انگریزی کے بجائے رومن اسکرپٹ چلے گا نا انشاءاللہ، یا پھر انگریزی ضروری ہے؟ رومن اسکرپٹ چل جائے گا نا. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللہ تبارک تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.